سوال یہ ہے، مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ہے، تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے، تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے، وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں، ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے، لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے، کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اسلام اور کوئی نہیں۔ اسلام مطلب امن حاصل کرنا اپنی خواہشیں اللہ کے احکامات کے مطابق، لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 ورس نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے، ایک جوڑے سے، آدمی اور عورت کے جوڑے سے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقویٰ رکھتا ہے۔ تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں، سارے انسان ایک ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کی وجہ سے نہیں ہے، جنس کی وجہ سے نہیں ہے، عمر کی وجہ سے نہیں ہے، پیسے کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ہے تقویٰ کی وجہ سے۔ تقویٰ مطلب پائٹی، رائچسنس، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ خوف ہے، جو اللہ سے زیادہ قریب ہے، وہ انسان اونچا انسان ہے، نہیں تو سارے انسان یکساں ہے۔ جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سیم ہیں، کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، وید اور باقی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا برہمن کاسٹ کو، اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو۔ برہمن مطلب لرنڈ کاسٹ، ودوان کلاس، شتریہ مطلب وارڈیئر کاسٹ، سولجرز، اور اپنے تھائی سے، اپنے جانگ سے یا اپنے پیٹ سے پیدا کیا ویشیاز، بزنس کلاس، اور اپنے فیٹ سے، پیر سے پیدا کیا شودرا۔ اور یہ کاسٹ سسٹم جو لکھا ہے، آپ دیکھیں گے منوسمرتی میں ہے، وید میں ہے، یہ اس میں مانتا نہیں ہر ہندو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسانیت کو تقسیم کرتا ہے۔ ہمارے اسلام میں سارے انسان، چاہے گورا یا کالا، امیر یا غریب، راجا یا فقیر، اللہ کے نزدیک انسان یکساں ہے۔ اونچا تب ہوتا ہے جب تقویٰ زیادہ ہے تو اور اچھا انسان ہے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ پیسے سے یا رنگ سے یا جات پات سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میری تقریر سنو، ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز میں کہا ریگارڈنگ کاسٹ سسٹم۔ ہوپ دا آنسر دا کویشچن سسٹر۔ مائک نمبر 2 سے کوئی سوال ہو بھائی کا۔ السلام علیکم ذاکر بھائی، آئی ایم جوزف فرنانڈیز ورکنگ ان اے کال سینٹر۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے کئی دوست ملے جن میں سے کچھ سیاہ ہیں اور کچھ سنی، جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، تو میں مانتا ہوں اس بات کو۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن مسلمان بننے کے بعد ایک نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کچھ طریقے ہیں جو دونوں ہی دوستوں نے مجھے بتائے، لیکن ان کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا طریقہ میں اپناؤں، کیونکہ دونوں ہی اپنے طریقوں کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے، اس میں ماننا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں، تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں، لیکن میرے دو دوست، ایک شیعہ ایک سنی، اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے،
آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں. یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا, آپ جب قرآن پڑھیں گے, قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں, قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں. قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے. تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے, اب اس کی بات مانو. جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں, ذاکر اسلام میں زیرو ہے. جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں, لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے. جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے. تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے, اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں ورس نمبر 59 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ those who have been charged with authority, جو اولو الامر ہے, وہ لوگ جو آپ کے امیر ہے. لیکن اگر ان میں اختلاف ہے پھر سے رجوع ہو قرآن اور حدیث کے پاس, اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. تو اگر دو شخص, دو عالم, کوئی بھی اگر اختلاف ہے, آپ پھر سے مڑو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس, قرآن اور صحیح حدیث کے پاس. پھر دیکھو کہ کون سا دوست, کون سا مسلم, کون سا عالم, کون سا مولانا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے. آپ سمجھے؟ تو اس سے پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے. آپ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے, شروع میں کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اختلاف بہت تھوڑا ہے, نماز کے طریقے میں اختلاف بہت تھوڑا ہے, جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اتنا وقت کیوں لے رہے؟ خالی نام کے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, وہ کوئی فائدہ نہیں. عملی طور پہ مانو کہ اللہ ہے, کہ اس کی عبادت کرو اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ, اور اس کے بعد پھر تحقیق کرو آپ کے دو دوست لوگ جو بول رہے قرآن سے کون میچ کرتا ہے, صحیح حدیث سے کون میچ کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا. تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے, قرآن اور صحیح حدیث سے, اس طریقے سے نماز پڑھو. لیکن اگر 19-20 فرق ہے, کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اختلافی باتوں پہ تحقیق کرو, انشاءاللہ پتہ لگ جائیں گا آپ کو کیا صحیح ہے. تو انشاءاللہ ابھی آپ صرف نام کے مسلمان مت نہ ہو, عملی طور کے اوپر مانو کہ اللہ ہے, کہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہوپ that answers the question. تھینک یو سر. مائک نمبر 1 سے سوال کر سکتے ہیں, کیجیے. ذاکر بھائی, میرا نام شیوا تھا. کچھ سال پہلے میں اتنا تو نالج رکھتا تھا کہ مطلب ایک شانتی نہیں ملتا تھا ایک بھگوان کو ماننے میں, پوجا کرنے میں. ہماری تمل ناڈو میں, میں ایک مدرسی ہوں, ہمارے تمل ناڈو میں بولتے بالاجی امیر بھگوان ہے اور کارتک غریب بھگوان ہے. تو اس سے میں سہمت نہیں تھا. میں بولتا تھا جب ہم انسانوں میں ہو سکتا ہے, بھگوانوں میں نہیں ہو سکتا ہے. پھر بھی میرا دل نہیں مانا. جب میں بھاگا پھرتا تھا, پھر اچانک میرے کو نا کرسچن دوست لوگ ملے. پھر ان لوگوں کے ساتھ میں پریئر کرنے کے لیے جاتا تھا. پھر پریئر میں جاتا تھا, پریئر کرتا تھا, بہت آنند لگا, اچھا لگا. پھر بائبل میں خود پڑھنے لگا. اس میں بھی بہت جگہ میں بیان نہیں ہوتا کہ دل نہیں مانتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بولتے مانتا ہے نہیں کہ وہ خدا ہے. پھر میں ساتھی ہمارے محلے میں مسلمان دوست لوگ بھی ہے. پھر ان لوگ ایک آیت پڑھ کے میرے کو ترجمہ بتایا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس میں بہت سہمت ہوا, کیونکہ نہ شریر ہے, نہ ماں باپ ہے, نہ روپ ہے. بہت اچھا لگا میرے کو, ٹھنڈا لگا. یہ ہوا 2003 کے پہلے. پھر میں 2004 میں ڈائریکٹ فوراً کلمہ پڑھا کے اسلام قبول کیا, مسلمان ہوا.
अब ये है, मैं मुसलमान होने के बाद मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था। मेरा सवाल यही है, इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं ड्रिंक करता था। फिर बहुत लोग मुझे समझाए ये गलत है, अपने तू आया नहीं मज़हब में, ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने आखिर अल्लाह करम से छोड़ भी दिया। मेरे सवाल ये